مان لیا ہے میرے آقا نے کہ تم اگر ہمارے ساتھ رہ رہے ہو، تمہارا دین اپنا، تم جس کی عبادت کرتے ہو کرو، کوئی زبردستی نہیں ہے، تم اپنے دین پہ رہو، ہم اپنے دین پہ رہیں گے، مگر اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے باہمی تعاون کے ساتھ رہیں گے۔ اگر ہمارے ملک پر کوئی بات آئی، ہماری ریاست کے اوپر کوئی بات آئی، تو ہم دونوں مل کر، چاہے ہمارے عقائد کے اندر اختلاف ہے مگر ہم دونوں مل کر اپنے ملک کی حفاظت کیا کریں گے۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاہدہ کیا یہودیوں کے ساتھ، مگر آج پتہ نہیں کون سا دین ہے، کون سے اسلام کی بات کی جاتی ہے۔ حبیب تو وہ دین لائے، وہ اسلام لائے جس کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے دوران میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کر فرمایا اے خانہ خدا، تیری عزت و عظمت سب سے بڑھ کر ہے، مگر فرمایا ایک مومن کا خون تجھ سے 7 گنا زیادہ افضل ہے۔ ایک مومن کا خون، موحد کا خون، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کا خون تجھ سے 7 گنا بڑھ کر ہے، تیری عزت سے، تیری کرامت سے۔ مگر آج چند دن، 3 دن پہلے کی بات ہے، جیسے میں اور آپ نماز کے لیے حاضر ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی نماز کے لیے موجود تھے، ان کو کس لیے؟ اگر فکری اختلاف کی وجہ سے ہوتے تو فکری اختلاف تو ہر انسان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہر کسی کو علیحدہ علیحدہ پیدا فرمایا ہے، ہر کسی کی نیچر علیحدہ ہے، کسی کی نیچر کسی سے نہیں ملتی، تو اس کا کیا مطلب ہے ایک ہی رہے گا؟ پھر وہ جو اسلام جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر وہ کہاں گیا؟ محض اس بنیاد پر کہ اس کے ساتھ اختلاف ہے تو اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے جو یہ کام کرنے والے ہیں، چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی ہے، یاد رکھیں صرف مجرم کام کرنے والا ہی مجرم نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پناہ دینے والا اس سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اس کو پناہ دینے والا، اس کو سپورٹ کرنے والا، کسی بھی حوالے سے سپورٹ کرنے والا، اگر کوئی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ سپورٹ کرنے والا ہے، کوئی پیچھے سے بیٹھا ہوا اس کو سپورٹ کرتا ہے اس قتل کے اندر، اس سے بڑا مجرم وہ سپورٹ کرنے والا ہے جو اپنے آپ کو حاجی نمازی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کا خون، ایک مسلمان کا خون خانہ کعبہ سے 7 گنا زیادہ افضل ہے، وہاں تو کئی مسلمانوں کی لاشوں کو بچھا دیا گیا۔ یہ کون سا اسلام تھا؟ اور ہم آ کر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں کہ نہیں ادھر کا کام ہے، ہماری بات نہیں ہے۔ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مومن کی صفات بیان کی ہیں، اگر ہم ان مومن کی اس صفات پر پورے نہیں اترتے تو پھر مومنوں سے ہمارا تعلق کون سا رہ جائے گا؟ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومنوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے، اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم تکلیف میں تڑپتا ہے، پورا جسم۔ اگر آج ہمارے وہ مسلمان بھائی جو علل اعلان مسجد کے اندر موجود، رب کی عبادت کرنے کے لیے قبلہ کی طرف رخ کر نماز پڑھنے والے، رب کو سجدہ کرنے والے،
اگر ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کو محض اس لیے قتل کر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو فلاں یہ شخص فلاں محکمے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، پھر دنیا میں کسی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں رہتا، پھر تو انارکی آ جائے گی، پھر کون رہے گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے جو آیات فرمائی ہیں، ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، کہ اس نے تمہیں زمین سے ہی تمہیں نشو نما دی ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، زمین مٹی سے بنایا ہے، اور تمہیں اسی مٹی کو اسی زمین کو آباد کرنے کا تم سے مطالبہ کیا ہے، پھر ان آیات مبارکہ کی تفصیل کہاں جائے گی؟ یاد رکھیں، کسی سے محض اختلاف کی بنیاد پر، چاہے اختلاف کوئی بھی ہو، میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، فرمایا چاہے وہ مخالف ہے، چاہے وہ تمہارے رب کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، مگر تم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اس کو زبردستی مسلمان کرتے پھرو۔ فرمایا نہیں، فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ پھر انہوں نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تربیت تھی، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اخلاق تھا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو احوال تھے، اقوال تھے، ان سب کو دیکھنے کے بعد کفار مکہ آپ کے اخلاق سے، وہی کفار جو دشمن تھے وہی اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوتے گئے۔ وقت ایسا آیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ دین کے اندر، اللہ کے دین کے اندر فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے، اسلحے کی بنیاد پر نہیں، اخلاق تھا، کردار تھا، اس کردار کی بنیاد پر جو مرنے والا ہے، جو مارنے والا ہے، جو مسلمانوں کو قتل کرنے والا ہے، اس کے اپنے احوال مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، اور وہ جنت کا باسی بننے چلا ہے۔ بلکہ یہ یاد رکھیے، جہنم میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ ہے، شارٹ کٹ ہے، جس کو جہنم میں جانے کی جلدی ہے وہ یہ ان کاموں پہ چلتا ہے۔ کوئی کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد اگر سمجھتا ہے کہ میں جنت کا باسی بنوں گا، نہیں، فرمایا خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، یہ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن فرما رہا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم یہ وطن، یہ دھرتی، یہ ملک، ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف ایک کی نہیں، کسی ایک محکمے کی نہیں، اس میں رہنے والا ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، اس ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ رب نے فرمایا ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے اور اسی کی آباد کاری کے اندر تو اس کو آباد کرنے کا تم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی، ہر کسی سے مطالبہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے تو اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، یہ کافر ہے تو اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، یہ دین اسلام کو مانتا ہے تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا، دوسرے سے نہیں، ہر کسی سے مطالبہ ہے۔ قربان جاؤں، پھر حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی مٹی، اسی ملک، اپنے اپنے ملک، ان کی حفاظت کے لیے جاگنے والے، اپنا رول پلے کرنے والے لوگوں کے لیے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ دو آنکھیں، ایک آنکھ وہ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، دوسری آنکھ وہ جو ملک کی حفاظت